آج بڑا ہی انٹرسٹنگ سبجیکٹ آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، داؤد ابراہیم۔ داؤد ابراہیم کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، ہندوستان میں تو بہت زیادہ مشہور ہے اور ان کی پولیس جو ہے وہ کانپتی ہے داؤد ابراہیم کے نام سے۔ داؤد ابراہیم انڈر ورلڈ کا بے تاج بادشاہ۔ داؤد ابراہیم سانولی رنگت، درمیانہ قد اور خاموش طبع انسان۔ اس سے ملنے والا کوئی بھی شخص یہ گمان نہیں کر سکتا کہ اس شخص نے امریکی اور بھارتی خفیہ ایجنسیوں کے افسروں کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ وہ ہے کہاں کسی کو کچھ معلوم نہیں، اور جسے کچھ معلوم ہے وہ کچھ بول نہیں سکتا۔ جنوبی ایشیا میں اگر کسی شخص نے اسمگلنگ کو باقاعدہ ایک صنعت کی شکل دی ہے، اس کے ذریعے بے انتہا دولت اور شہرت کمائی ہے، تو وہ داؤد ابراہیم کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ یہ شخص مکمل طور پر پراسرار ہے، مسٹری ہے، کوئی شخص اس تک رسائی حاصل نہیں کر پاتا۔ اس بارے میں تمام لب خاموش ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، بد اچھا بدنام برا۔ بھارت کی داؤد ابراہیم سے خاص شفقت اور محبت کی وجہ سے داؤد ابراہیم کو ایک ایسا ڈان بنا کر پیش کیا گیا ہے جسے 11 ملکوں کی افواج ہی نہیں بلکہ کئی ملکوں کی پولیس 1995 سے تلاش کر رہی ہے۔ انٹرپول کی 2008 کی تیار کردہ فہرست کے مطابق داؤد ابراہیم کا نام دنیا کی سب سے زیادہ مطلوب شخصیات میں چوتھے نمبر پر ہے۔ داؤد ابراہیم کا نام اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی فہرست میں بھی شامل ہے، اور انٹرنیشنل پول نے اس کے خلاف ایک ریڈ کارڈ نوٹس جاری کیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ داؤد ابراہیم کو کسی بھی عوامی مقام پر دیکھے جانے پر اسے گرفتار کرنا اس ملک کی پولیس کے لیے لازمی ہے۔ داؤد ابراہیم کا شمار دنیا کے دولت مند ترین انسانوں میں ہوتا ہے، اور داؤد ابراہیم کا کاروبار پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق داؤد ابراہیم کی دولت 900 ارب روپے ہے۔ انڈیا کے سب سے بڑے جاسوسی ادارے CBI کے مطابق داؤد اپنی شناخت چھپانے کے لیے 13 مختلف ناموں کا استعمال کرتے ہیں۔ مہاراشٹر کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہونے والا داؤد ابراہیم اتنا بڑا زور آور ڈان بن کیسے گیا؟ بالی ووڈ میں کئی فلمیں داؤد ابراہیم کی زندگی اور اس کے حالات پہ اور ڈی کمپنی پر بنائی جا چکی ہیں۔ داؤد ابراہیم ایک پولیس کانسٹیبل شیخ ابراہیم علی کسکر اور آمنہ بیگم کے گھر 27 دسمبر 1955 کو مہاراشٹر کے ضلع رتنا گیری کے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ پیدائشی سرٹیفکیٹ پہ ان کا نام شیخ داؤد ابراہیم کسکر ہے۔ 5.4 فٹ قد کے اس نوجوان نے اپنے والد کے ساتھ ممبئی کا رخ کیا، اور ابراہیم کسکر کا نام ایماندار پولیس عہدیداروں میں ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی محکمہ پولیس میں انتہائی عزت کی نگاہ سے ان کو دیکھا جاتا تھا۔ تاہم وہ کہتے ہیں کہ داؤد ابراہیم اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے کی بجائے ممبئی کی ایک اور دنیا سے زیادہ متاثر ہو گئے، انڈر ورلڈ۔ بتایا جاتا ہے کہ ان دنوں ممبئی میں افغانستان سے آئے پٹھانوں کا بہت زیادہ دبدبا تھا، اور یہ افغان تاجروں کو رقم قرض کے طور پر دیتے تھے، اور ان رقوم کی وصولی کافی سخت طریقے سے کی جاتی تھی۔ رقم وصول کرنے کے لیے اغوا اور قتل جیسے معاملات سے بھی وہ گریز نہیں کرتے تھے، اور طاقت کا تو یہ عالم تھا کہ ممبئی کی پولیس بھی ان پہ ہاتھ ڈالنے سے ڈرتی تھی۔ جنوبی ممبئی کی پولیس کو خصوصاً افغانیوں کی وجہ سے بہت سردردی رہتی تھی۔ انسپکٹر رنبیر لیکھا جنوبی ممبئی ناگپاڑا پولیس اسٹیشن میں تعینات تھے، اور اس کی فکر ہمیشہ یہی ہوتی تھی کہ کسی طرح پٹھان گینگ کی سرگرمیوں پر قابو پا لیا جائے۔ ایک دن وہ اپنی گاڑی میں جا رہا تھا، ایک سگنل پر کافی رش تھا۔ رنبیر اپنی گاڑی سے اترا اور دیکھا کہ ایک نوجوان اپنے سے 2 گنے قد کے پٹھان کو مار رہا ہے، اور دوسرے کے منہ سے خون نکل رہا ہے۔ رنبیر نے فوراً اس نوجوان کو پکڑا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں داؤد ابراہیم کسکر ہوں، اور میرے والد پولیس میں کام کرتے ہیں۔ انسپکٹر رنبیر اسے لے کر پولیس اسٹیشن آئے۔ اس وقت ان کے دماغ میں ایک تجربہ کرنے کا خیال آیا۔ انہوں نے مجرموں کو ختم کرنے کے لیے ایک گینگ بنانے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے داؤد کو بھی اس بات پہ راضی کر لیا کہ وہ افغان گینگ سے ٹکر لے اور ممبئی پولیس کی مدد کرے، اور اس کام میں پولیس ان کی مدد کرے گی، اور اس طرح داؤد ابراہیم انڈر ورلڈ گینگ کے ایک
امیر زادہ پٹھان کے ساتھ منسلک ہو گئے۔ انہوں نے اپنے مستقبل کے لیے جرائم کی دنیا کا راستہ اختیار کیا، اور یہ وہ راستہ تھا جو خود ممبئی پولیس نے ان کو اختیار کروایا، اور ممبئی کے شہر جنوبی حصے میں واقع ٹمکر اسٹریٹ اور محمد علی روڈ کے ایک معمولی شخص سے انڈر ورلڈ کی دنیا کا بے تاج بادشاہ بن گیا۔ اپنے مخالفین کو رفتہ رفتہ راستے سے ہٹا کر وہ بالآخر ممبئی کا ڈان بن گیا۔ امیر زادہ پٹھان کے بعد اس کا تعلق حاجی مستان اور کریم لالہ سے بھی رہا، اور 80 کی دہائی میں جرائم کی دنیا میں حاجی مستان کا ڈنکا بجتا تھا، اور اس نے داؤد ابراہیم کے سر پر دستے شفقت رکھا، اور اس کے بعد داؤد ابراہیم نے خود مختار ہونے کے لیے کوششیں شروع کر دیں، جو کہ امیر زادہ پٹھان گینگ کو ناگوار گزری۔ یہ گینگ 2 بھائی امیر زادہ اور عالم زیب پٹھان کے سر پر چل رہا تھا۔ یہ دونوں بھائی کریم لالہ کے لیے کام کر رہے تھے۔ انہوں نے جرائم کی دنیا میں ابھرتے داؤد ابراہیم کو اپنے راستے سے ہٹانے کی پوری کوشش کی، اور 1981 میں ہونے والے ایک حملے میں داؤد ابراہیم کے بڑے بھائی صابر ان دونوں بھائیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ داؤد ابراہیم مقامی طور پر اس وقت مشہور ہوا جب اس پر ممبئی انڈر ورلڈ کے 2 بڑے لیڈر عالم زیب اور امیر زادہ کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا گیا۔ 80 کی دہائی میں داؤد ابراہیم دبئی چلے گئے۔ دبئی میں انہوں نے سونے کی اسمگلنگ میں ہاتھ ڈالا اور بالی ووڈ کی فلمی صنعت میں پیسہ لگایا اور جائیداد بنانی شروع کر دی۔ اس وقت تک عام لوگوں میں ان کے نام سے اس قدر واقفیت نہیں تھی، لیکن 1980 اور 1990 میں داؤد ابراہیم انڈر ورلڈ کا لیڈر بن گیا، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دبئی میں اربوں ڈالر کے اثاثے بنائے۔ انڈین حکام کا کہنا ہے کہ وہ قانون سے بچنے کے لیے 1986 میں جب دبئی گئے تب بھی ان کی انڈر ورلڈ کی کارروائیاں انڈیا میں جاری تھیں، اور ان کا انڈین فلم انڈسٹری پر بھی خاصا اثر ہے۔ داؤد ابراہیم کا کئی فلموں کی فلم سازی اور ان میں کام کرنے کے لیے چند مخصوص اداکاروں کو پیسے دینے کا بھی الزام ہے۔ ان کے ایک قریبی دوست کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ان کی پیشکش کو رد کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ بالی ووڈ سے اس تعلق کا راز اس وقت افشا ہوا جب وہ شارجہ میں کرکٹ میچ کے دوران ٹیلی ویژن پر کئی فلم سٹارز کے ساتھ نظر آئے۔ داؤد ابراہیم کے بالی ووڈ پر اثر و رسوخ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب بالی ووڈ لیجنڈ امیتابھ بچن نے اپنی ایک فلم میں داؤد ابراہیم کے انداز میں ایک ڈائیلاگ بولا تو اس گستاخی کے نتیجے میں داؤد ابراہیم نے اسے زوردار چماٹ ماری، اور بھارت کی ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ انڈیا میں جوئے سے لے کر ہر جرم کو داؤد ابراہیم کے سر پر ڈال دیں۔ سال 1993 میں ممبئی میں ہونے والے 12 دھماکوں کے بعد داؤد ابراہیم کو اس وقت شہرت ملی جب ممبئی پولیس نے الزام لگایا کہ ان دھماکوں کے پیچھے داؤد ابراہیم کا ہاتھ ہے۔ اس وقت داؤد ابراہیم دبئی میں تھا۔ داؤد ابراہیم کے قابل اعتبار ساتھیوں میں ان کے بھائی انیس اور ان کے ایک اور بھائی اقبال کسکر کو دبئی پولیس نے پکڑ کر بھارت ڈپورٹ کر دیا تھا۔ وہ اب بھی ممبئی کی ایک جیل میں ہیں۔ داؤد ابراہیم اس وقت بھارت کے لیے مطلوب ترین شخص ہے۔ داؤد اور ان کے بھائی انیس پر 1993 کے ممبئی دھماکوں کی منصوبہ بندی کا بھی الزام ڈالا گیا، جس میں 257 لوگ مارے گئے تھے اور 700 افراد زخمی ہوئے تھے، اور کہا گیا تھا کہ یہ بم دھماکے 1992 میں ان فسادات کے انتقام میں لیے گئے جس میں گجرات میں سینکڑوں مسلمانوں کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا تھا۔ اب انڈین حکام کا کہنا ہے کہ داؤد ابراہیم پاکستان میں ہے، اور اس کا مبینہ رابطہ کالعدم تنظیموں کے ساتھ ہے۔ دہلی نے پاکستان سے اسے بھارت کے حوالے کرنے کا مطالبہ بھی کیا، لیکن پاکستان کا ہمیشہ سے موقف یہی رہا کہ داؤد ابراہیم ہمارے پاس نہیں ہے، اور آخری بار دبئی میں نظر آیا تھا۔ امریکی حکام کا یہ دعویٰ ہے کہ داؤد ابراہیم نے 1990 کی دہائی میں طالبان کی حفاظت میں افغانستان کا دورہ بھی کیا۔ امریکہ کے مطابق داؤد ابراہیم نے وسیع پیمانے پر منشیات کی اسمگلنگ کا دھندا بھی شروع کر دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا میں منشیات کا مرکز افغانستان سمیت کسی بھی دوسرے ملک میں داؤد ابراہیم کے خلاف منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث ہونے کا ایک بھی مقدمہ درج نہیں ہے۔
ایک رپورٹ کے مطابق ممبئی حملے میں گرفتار ہونے والے واحد شخص اجمل قصاب نے تفتیش کے دوران اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ دہشت گردی کا اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد ان کو داؤد نے مہیا کیا تھا، جبکہ اس حقیقت کا سب کو اندازہ ہے کہ اس اجمل قصاب سے کیا کچھ نہیں کہلوایا گیا، اور ایک ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی تھی جس میں وہ کہہ رہا تھا بھگوان کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ داؤد ابراہیم کی ایک بیٹی کی شادی مشہور زمانہ کرکٹر جاوید میاں-داد کے بیٹے جنید میاں-داد کے ساتھ ہوئی، اور جاوید میاں-داد کے مطابق ان کے بیٹے جنید کی داؤد کی بیٹی سے ملاقات لندن میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ داؤد کا ایک بیٹا حافظ قرآن ہے، اور سننے میں آ رہا ہے کہ داؤد ابراہیم کی زندگی میں ایک بہت بڑا انقلاب آ چکا ہے اور وہ مذہب کی جانب بہت زیادہ مائل ہو چکے ہیں۔ داؤد ابراہیم کی قریبی ساتھیوں کے مطابق داؤد ابراہیم اکثر شناخت بدل کر مکے اور مدینے جاتے ہیں۔ داؤد ابراہیم کے بارے میں بھارتی مسلمان بالخصوص گجرات کے مسلمانوں میں بہت اچھے اور نیک جذبات پائے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج بھی ممبئی اور دلی میں داؤد بھائی کا خفیہ راج ہے۔ اب بھارتی سی بی آئی کا دعویٰ ہے کہ داؤد ابراہیم دبئی میں رہتے ہیں، لیکن وہ کہاں ہیں اور کس وقت کہاں آتے جاتے ہیں کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ان کی پہچان کے لیے اگرچہ تصاویر بھی موجود ہیں، لیکن کوئی بھی پولیس نہ آج تک انہیں دیکھ پائی ہے نہ ڈھونڈ پائی ہے۔ کسی اور کے لیے ہو نہ ہو، لیکن بھارت کے لیے داؤد ابراہیم کا نام ایک ڈراؤنا خواب ہے جسے سنتے ہی وہ خڑبڑا جاتے ہیں۔ کچھ ان کنفرم خبروں کے مطابق گزشتہ سالوں میں داؤد ابراہیم کی طبیعت بہت خراب رہی اور انڈین میڈیا میں یہ خبریں پھیلیں کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، لیکن پھر آنے والے بیانات نے ان خبروں کو غلط ثابت کیا۔ یہ تھی کہانی انڈر ورلڈ کے بے تاج بادشاہ کی۔ دیکھنے اور سننے کے لیے بہت بہت شکریہ۔